بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکولز کے کلاسز کے ترجمہ قرآن کے سلسلہ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج ہم نے جس سورہ مبارکہ کا ترجمہ پڑھنا ہے وہ سورہ مبارکہ 10th کلاس کے ترجمہ کے اندر شامل ہے، 10th کلاس کی بک کے اندر، اور اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الکہف۔ یہ جو سورۃ الکہف ہے یہ مکی صورت ہے، اور اس کے قرآن مجید کی 18ویں صورت ہے۔ اس کا قرآن پاک میں نمبر جو ہے وہ 18ویں نمبر پہ ہے۔ اس میں 12 رکوع اور 110 آیات ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ 15ویں سپارے سے شروع ہو رہی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام کہف کیوں ہے؟ کہف کہتے ہیں غار کو، چونکہ اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الکہف کہتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روح، ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے متعلق سوالات پوچھے تھے، تو ان کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف نازل فرمائی، اور روح سے متعلق جواب جو تھے وہ سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکے۔ اور یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب اعلانیہ طور پر دعوت دین کا آغاز ہو چکا تھا، اور اس ابتدائی زمانے میں کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہونے والے مسلمانوں کو اصحاب کہف کا واقعہ سنا کر ہمت اور حوصلہ دیا گیا ہے، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ دعوت اسلام کے عظیم کام میں ہر دور میں داعیان اسلام کو، یعنی اسلام کی دعوت دینے والوں کو تکالیف اٹھانا پڑی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن کر دیا جائے گا۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات، پہلی 10 آیات یاد کر لی تو وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ ہو گیا۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع جو ہے وہ حضرت انسان کو شعور دلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت انسان کی آزمائش کے لیے ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں پورا اترنے والا ہی حقیقی طور پر مومن ہوتا ہے۔ اور اس کے جو بنیادی مضامین ہیں، یہ سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع اس سورہ مبارکہ کے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی وجہ سے جو غم پہنچا اس غم پر تسلی دی گئی کہ آپ غم نہ کریں، اور اس میں اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ سنایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جو اہل ایمان تھے اور بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ گھروں سے نکلے، آبادی سے نکلے، اور ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، اور اس کے بعد ان کو 309 سال کے بعد اٹھایا۔ اصحاب کہف کا دورانیہ سونے کا کہف کے اندر، غار کے اندر 309 سال ہے۔ 309 سال تک اصحاب کہف جو ہیں وہ غار کے اندر سوئے رہے۔ یہ واقعہ جو ہے در حقیقت یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، اور ان کو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھنے والا ہے کہ وہ مارنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ اور اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے اہل ایمان کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی نصیحت کی گئی، اور یہ کہ غافل لوگ جو ہیں، غافل لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں دنیا کی بے ثباتی اور عارضی ہونے کا ذکر شامل ہے۔ سورۃ الکہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر خیر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، کچھ ٹائم ان کے ساتھ گزارا، اور حضرت خضر علیہ السلام کے کچھ امور، یعنی کشتی میں سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا، دیوار مرمت کرنا دیکھے تو اپنی تشویش کا اظہار کیا، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے ان تمام باتوں کی وضاحت بیان کرتے ہوئے توجیہ بیان فرما دی
اور بتایا کہ یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے حکم کی تعمیل میں انجام دیے گئے ہیں۔ سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا ذکر ہے، اور ذوالقرنین کا معنی ہے دو کناروں والا۔ چونکہ ذوالقرنین جو تھے وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک انہوں نے سفر کیا، تو دو کناروں تک سفر کیا، اس وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور یہ عدل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے حکمران تھے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر گوگ مگوگ، جس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو نیٹ سے بخوبی مل سکتی ہے، آپ گوگ مگوگ لکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ اس کی ساری تفصیل مل جائے گی، اور اس کو ہماری زبان میں یاجوج ماجوج کہتے ہیں۔ ان کی قتل و غارت اور فساد پھیلانے کا ذکر ہے، اور یہ کہ پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنا کر ان کو قید کر دینے کا ذکر ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ قرب قیامت یاجوج ماجوج آزاد ہوں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ یہ فساد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو ہے، لیکن اس واقعہ میں حضرت ذوالقرنین کا گوگ مگوگ یعنی یاجوج ماجوج کی دیوار کو بند کرنا لوہے کے تختوں کے ساتھ، اور اوپر جو ہے وہ تانبے کو گرم کر کے انڈیل دینا، تو یہ دنیا کا سب سے پہلا ویلڈنگ پلانٹ تھا۔ ویلڈنگ سسٹم جو ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے جو ہے وہ ایجاد کیا، یہ ویلڈنگ کا طریقہ سکھایا۔ سورۃ الکہف کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں اہل ایمان کو کہ سب سے زیادہ خسارے والا وہ ہے جو دنیا کے پیچھے پڑا، اللہ تعالیٰ کے ذکر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات یعنی آخرت کا منکر ہو گیا، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی نعمتیں ہوں گی۔ تو ناظرین، اس سورہ مبارکہ کی پہلی 101 آیت سے لے کر 12 آیات تک سلیبس کا حصہ ہے، اور اس کے بعد اسی سورہ مبارکہ کی آخری آیت 110 وہ بھی سلیبس کا حصہ ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آیت نمبر 1 سے 9 تک اور پھر 10 سے 12 تک اور 110 تک جو ہے وہ ترجمہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے سیشن کی طرف چلیں، آپ احباب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف، جس میں آتا ہے کہ یہ الفاظ معانی آتے ہیں، اور یہ کہ یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اس مرحلے کی طرف۔ حمد کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں 63 مرتبہ آیا ہے، جس کا معنی ہے تمام تعریفیں۔ عبد یہ لفظ جو ہے اس کا معنی ہے بندہ، اور یہ 275 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ الکتاب، کتاب کا لفظ 319 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی بھی کتاب ہے۔ عوجا، اس کا معنی ہے ٹیڑھ، اور یہ قرآن پاک میں 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قیماً، قاف واو میم کا مادہ پہلے بھی بتایا جا چکا، یہ 660 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر سیدھا کے معنی میں یہ لفظ موجود ہے۔ لیونذرا، یہ نون ذال رے نظر کا مادہ جو ہے وہ 130 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے تاکہ وہ ڈرائے۔ باسن 73 مرتبہ یعنی 73 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے سختی۔ شدیداً 102 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے شدید، بہت سخت۔ لدنہ 18 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا مطلب ہے اپنی جانب سے، اپنی طرف سے۔ یبشرو، وہ خوشخبری دیتا ہے۔ 1 2 3 123 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ یعملون 360 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے وہ کام کرتے ہیں۔ الصالحات 180 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے نیک۔ اجرن 108 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے اجر۔ حسنن 194 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے اچھا۔ ماکثین 7 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے رہنے والے۔ ابداً 28 مرتبہ آیا، جس کا معنی ہے ہمیشہ۔ اتخذا 273 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے اس نے بنایا، اس نے پکڑا، اخذ کیا۔ آبا 117 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے آبا، والدین، باپ، دادا، پردادا۔ کبرت 161 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے بڑی ہے۔ کلمتاً یا بڑا ہے۔ کلمتاً، کلمہ یہ 75 مرتبہ 75 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ تخرج 180 مرتبہ قرآن پاک میں آیا، جس کا معنی ہے نکلتا ہے۔ افواہہم
افواہ فا واو ہا فوہ 13 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، اور فوہ کا معنی ہوتا ہے منہ، افواہ اس کی جمع ہے جس کا معنی ہے ان کے افواہہم، ان کے منہوں سے۔ باقعن کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے ہلاک کرنے والے۔ آثار 21 مرتبہ آیا ہے آثار نشانات کے معنی میں۔ الحدیث 36 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی ہے بات۔ آصفہ 5 مرتبہ آیا ہے جس کا معنی ہے افسوس۔ زینتاً 46 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی ہے زینت، آرائش، زیبائش۔ لنبلوہم با لام واو، یہ مجموعہ جو ہے قرآن پاک میں 38 مرتبہ آیا جس کا معنی ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ لام سے لی اس کے ساتھ جو ہے اس کے بعد آن مقدر ہوتا ہے، یہ جو ہے لی کا معنی تاکہ۔ سعیداً 9 مرتبہ قرآن پاک میں مٹی کا ذکر ہے۔ جرزاً 2 مرتبہ آیا جس کا معنی ہے بنجر۔ حسبتا، تو نے شمار کیا، 109 مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ اصحاب 97 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی ہے ساتھی۔ الکہف 6 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی ہے غار۔ والرقیم، اور جنگل والے، یہ قرآن پاک میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور آیاتنا 382 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی ہے ہماری نشانیاں۔ عجبہ 27 مرتبہ قرآن پاک میں آیا جس کا معنی ہے عجیب۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا سیشن اردو معانی کا۔ اب ہم ان الفاظ کے اردو استعمال کی طرف چلتے ہیں کہ ان الفاظ کو ہم اردو میں استعمال کیسے کرتے ہیں۔ حمد کا جو لفظ ہے یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، حمد، حامد، محمود، یہ تعریف کے معنوں میں تینوں لفظ ہیں، اور ان کو ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی شامل کر لیں، جس کا معنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا، وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اور عبد کا معنی جو ہے لفظ جو ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں، عبد، عابد، معبود۔ عابد جو ہے یہ نام بھی ہے، عبادت کرنے والا بندہ، اور عبادت کرنے والے کو بندہ ہی بولتے ہیں، اور عبد بنتے کو کہتے ہیں، عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ کتاب کا لفظ سیم ٹو سیم اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ لینذرا، نظر، نون زال را، نظر کا لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، اور اسی سے ایک نام ہے نذیر۔ یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ ہم اردو میں نام بھی رکھتے ہیں۔ شدید جو ہے یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے شدت، اور یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں 102 مرتبہ استعمال ہوا۔ شدت اور شدید یہ لفظ قرآن پاک میں قرآن پاک لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ لدن، علم لدنی کا لفظ جو ہے وہ قرآن پاک میں ہم استعمال کرتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے اپنی جانب سے لدن، علم لدنی یعنی وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ہو۔ یبشر، بشارت، مبشر، بشیر، یہ تینوں نام بھی ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ عمل، اعمال کے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ صالح، صالحہ، یہ اردو کے اندر نام بھی ہیں اور یہ ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اجر، اجر یا بدلہ، یہ ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ حسن، اچھا، یہ ہم اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں، اور حسن نام بھی ہے۔ ابدیت، ابد کا لفظ ابد سے ازل تک، تو ازل سے ابد تک، ابد سے ازل تک یہ لفظ ہم عموماً اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور ابد کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ۔ اور یہ وہ قصیدہ بردہ شریف کا جو لفظ ہے دائماً ابدا، مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، یہ وہی لفظ یہاں پر بھی آ گیا۔ ابدا کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ۔ اتخذہ، اس نے بنایا یا پکڑا، مواخذہ کرنا، پکڑ کرنا ہوتا ہے، یہ مواخذہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ آباء و اجداد کا لفظ ہم اردو میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کبرت، کبر، تکبر، تکبیر کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کلمہ اردو کا لفظ ہے۔ تخرج، خارج، خروج، تو خارجیت، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ آثار کا لفظ سیم ٹو سیم اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے نشان، فلاں نے آثار چھوڑ دیے، نشان چھوڑ دیے۔ حدیث کا لفظ اردو میں عام طور پر استعمال ہے۔ زینت تو ہم نام بھی رکھتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی، زیب و زینت کرنا، تو یہ اردو کا لفظ ہے۔ حساب، میتھ یا حساب، یہ کہتے ہیں کہ شمار کو، تو ریاضی کو حساب بھی بولتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ اس کے اندر جو ہے وہ شمار کی جاتی ہیں رقمیں، اور اس وجہ سے پیسوں کا حساب بھی ہم کرتے ہیں، تو یہ حساب کا معنی ہوتا ہے گنتی کرنا، شمار کرنا۔ اصحاب، صاحب، یہ لفظ جو ہے صاحب کا معنی ساتھی ہوتا ہے، یہ لفظ ہم عموماً اردو میں استعمال کرتے ہیں۔
آیات آیت کی جمع ہے، اور آیت ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بمعنی نشانی۔ عجب، عجیب، تعجب، یہ لفظ جو ہے وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، عام طور پر یہ اردو کے الفاظ ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا وہ سیشن جس میں ہم یہ اب بتاتے ہیں کہ یہ الفاظ اردو میں کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم ان آیات طیبات کے ٹرانسلیشن کی طرف، اردو ترجمے کی طرف کہ ان کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ تو چنانچہ بسم اللہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ خاص پر کتاب کو نازل کیا، کتاب خاص کو نازل کیا۔ الکتاب پر الف لام آ گیا تو یہ معرفہ بن گیا، اور معرفہ کتاب خاص یعنی قرآن پاک نازل کیا۔ ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کا کوئی اس کے اندر ٹیڑھ نہیں رکھی، اس نے کتاب نازل فرمائی لیکن ٹیڑھ نہیں رکھی۔ قیما، یہ بالکل سیدھی ہے۔ لینذر باسا شدیدا، تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے بہت زیادہ سختی سے، من لدنہ، جو اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف سے آنے والی ہے۔ ویبشر المؤمنین، اور وہ خوشخبری سنائے مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات، وہ مومن جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان کے لیے اجر حسنہ ہے، ماکثین فیہ ابدا، اور اس اجر حسنہ میں، اچھے بدلے میں وہ بہت زیادہ بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ وہ ڈرائے اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم، اور اس الوہیت کا ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، صرف وہی نہیں بلکہ ان کے باپ دادا، آبا جو تھے باپ دادا پردادا، وہ بھی غافل تھے علم سے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ تو بہت بڑا کلمہ ہے جو ان کے منہ سے نکلی، بہت بڑی بات ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ لوگ صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے علی آثارہم، ان کے نشانوں کے پیچھے چل چل کے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈال لیجیے گا۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یہ افسوس کرتے ہوئے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، بے شک ہم نے جو کچھ بھی زمین پر ہے ان کے لیے زینت بنائی۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ بھی اس پر موجود ہے یہ زمین پر، اس سب کو ہم جو ہے وہ چٹیل میدان بنا دیں گے، بنجر زمین بنا دیں گے، مٹی بنا دیں گے۔ ام حسبتا، کیا تو نے یہ خیال کر لیا، شمار کر لیا اس بات کو کہ ان اصحاب الکہف، کہ اصحاب کہف جو ہیں والرقیمی، اور جو اصحاب رقیم تھے یعنی جنگل والے تھے، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 9 تک ٹرانسلیشن ترجمہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔